آج کل نوجوانوں میں منشیات کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں سر فہرست آج کل آئس کا استعمال ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ آئس کس قسم کا نشہ ہے، اس کے انسانی دماغ، جسم اور اعصاب پہ کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو اس کے نشے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ آئس دراصل میتھ ایمفیٹامین ہے، جو کہ ایمفیٹامین یا بعد میں میتھ ایمفیٹامین ایک کیمیکل تھا جو کہ لیبارٹری میں ڈیولپ ہوا دوائی کے طور پہ، مگر بعد میں اس کا مس یوز ہونے لگا اور لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو گئی۔ تو اس کا مس یوز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو شدید یوفوریا یعنی ایک مصنوعی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اس کو اپنے جسم میں بہت زیادہ انرجی کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں، مگر اس کا استعمال کرنے والے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ میتھ کے نشے میں ہوتا ہے تو اس کا جو انرجی لیول جب وہ اپنے اندر بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو اس کی تمام انرجی تھوڑی دیر میں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے، استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہائپر الرٹ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی دماغی صلاحیتیں بہت تیز ہو گئی ہیں اور اس کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ جو شخص اس کو استعمال کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کا ایڈکشن پروفائل بہت زیادہ ہے، بہت جلدی لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری طور پر جسم پہ کون سے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کرسٹل کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایک مصنوعی خوشی اور انرجی والی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی انہیبیشن، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کوئی بھی کام، کوئی غیر اخلاقی کام، کوئی مجرمانہ ایکٹیویٹی، کوئی غیر قانونی کام وہ کر سکتا ہے اس دوران، اس لیے کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس دوران وہ شخص بہت زیادہ اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کرتا ہے اور اس کے ذہن میں بعض دفعہ کوئی خیال بیٹھ سکتا ہے جس کو ہم ڈیلیوژن کہتے ہیں، کوئی برا خیال اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور اس کو اس کے اوپر پورا یقین ہوگا اور وہ پھر کوئی جا کے کوئی غلط کام کر جائے گا۔ جیسے کہ اس کے ذہن میں اگر یہ خیال بیٹھ گیا کہ فلاں بندہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تو اگر ایسا ہو اور ایکچولی ایسا نہیں ہوگا مگر اس کے ذہن میں وہ خیال بیٹھ جائے گا اور وہ جا کے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچا لے گا یا اس سے لڑ لے گا، اور اس طرح کے بہت سے نیگیٹو خیالات ڈیلیوژن ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ جو شخص آئس کا استعمال کرتا ہے اس کا جو پوٹینشیل ہے، کریمنل پوٹینشیل، کسی جرم کو کرنے کا پوٹینشیل، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ آئس کے نشے میں ہوتا ہے وہ یوفوریا کی سٹیٹ ہوتی ہے، جب اس کا نشہ ختم ہوتا ہے وہ ڈسفوریا کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس میں اس کو شدید ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ لمبے عرصے کے لیے وہ سو سکتا ہے، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے بعد یا 18-20 گھنٹے بعد اس کو جو ہے بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کھانا وانا بھی کھا لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم یعنی اور کون سے برے اثرات کسی شخص کے جسم پر ہو سکتے ہیں جو شخص اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس دوران انسان کی انرجی بہت تیزی سے خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسے لوگوں میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ان کے دانتوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، دانتوں کی توڑ پھوڑ ٹوٹ جاتے ہیں دانت ان کے۔ وقت سے پہلے بڑھاپا، یعنی جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں 30 سال کی عمر میں وہ 70 سال کے لگتے ہیں۔ خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرہ زرد اور پیلا نظر آئے گا، بلکہ میتھ استعمال کرنے والوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ کسی شدید جسمانی بیماری کا شکار ہیں، اور وزن بہت تیزی سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، اس لیے کہ بھوک نہیں لگتی۔ بعض دفعہ طالب علم اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اسٹڈی کے لیے ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس دوران وہ بہت ہائی الرٹ ہوتے ہیں، انرجیٹک فیل کرتے ہیں، تو جو کچھ وہ یاد کریں گے وہ ان کو یاد رہے گا، مگر ایسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ لانگ ٹرم نقصانات میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری یاداشت کو یہ خراب کرتے ہیں۔ تو اس دوران جو اسٹوڈنٹ کچھ یاد کرتا ہے وہ اسے بعد میں یاد نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی ارسپانسبل ہو جاتے ہیں، نہ پڑھائی میں توجہ دیتے ہیں، نہ کاروبار میں توجہ دیتے ہیں، نہ ملازمت کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ میتھ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اسکن کے نیچے جسم میں کوئی کیڑے رینگ رہے ہیں، تو یہ اپنی اسکن کو جو ہے وہ اسکریچ کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کبھی کسی میتھ والے کو کہیں کہ آپ کی اسکن پہ کیا ہوا ہے تو وہ کوئی بہانہ کریں گے، مجھے الرجی ہے، یا کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی چیز سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو خارش کرنے سے روک نہیں سکتے اور اپنی اسکن کا برا حال کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر آئس کا استعمال کر رہا ہے تو اس صورتحال میں کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس صورتحال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائے،
وہاں پہ ان کے پاس کچھ میڈیسنز ہیں جن کی کمبینیشنز جو ہیں وہ اس میں اچھا کام کرتی ہیں اور وہ ویننگ آف کر لیتے ہیں، یعنی وہ چھڑا لیتے ہیں اس نشے سے۔ مگر ڈیٹاکس کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ سائیکالوجسٹ کی انٹرونشن، کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ وہ کیوں اس نشے کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ جب تک کیوں کا جواب نہیں مل جاتا اس کا ریلیپس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیٹاکس تو وہ کر لیتے ہیں، بہت اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں پہ لوگ لے جاتے ہیں اپنے پیاروں کو اور وہاں ان کا علاج کر لیتے ہیں، مگر 15 دنوں بعد یا 20 دن بعد جتنا عرصہ وہ ڈیٹاکس کرتے ہیں اس کے بعد جب آتے ہیں تو 90% کیسز میں ریلیپس ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کی امپورٹنس اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ کلائنٹ سے بار بار پوچھتا ہے کہ آخر وہ زندگی کے معاملات سے اتنا تنگ کیوں ہے، اس کی زندگی سے محبت کیوں ختم ہو چکی ہے، اس کی زندگی میں خوشی کیوں نہیں ہے، وہ اٹیچ کیوں نہیں ہو رہا زندگی کے معاملات سے، خوشیوں سے وہ اتنا ڈیٹیچ کیوں ہو گیا ہے۔ تو جب اس روٹ کاز کو، اس جڑ تک پہنچا جاتا ہے اور جب وہ معلوم ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں پھر اس کا علاج جو ہے صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ادروائز جتنی دفعہ بھی آپ ان کو ڈیٹاکس سینٹر لے جائیں گے ڈیٹاکس ہو جائے گا، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ وہ نشے کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزوں کا پیرنٹس کے حوالے سے کچھ رسپانسبلٹیز کا میں ذکر کروں گا۔ ان پیرنٹس کے بچوں میں یہ آئس کا استعمال زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈس فنکشنل فیملیز، جس میں کہ میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں وہ منشیات کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ چلے جائیں، اس لیے کہ جو لونگ اور کیئرنگ فیملیز ہوتی ہیں ان کے وہاں بچوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی منشیات استعمال کرنے کی، مگر جن ڈس فنکشنل فیملیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض فیملیز جو ہیں وہ ماں باپ میں کوئی بہت اسٹوپڈ ہے یا ماں باپ دونوں بہت اسٹوپڈ ہیں، وہ بس اپنی خواہشات جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ جو ہیں وہ ڈالتے جاتے ہیں، وہ اپنی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے میں سوچتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں میرے بچے بھی ویسے کریں، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سخت ماحول انہیں بنایا ہوتا ہے۔ تو اس ماحول میں پھر ہوتا کیا ہے کہ بچے ظاہر ہے کہ جسمانی طور پہ تو اس ماحول سے نہیں نکل سکتے، پھر وہ منشیات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ذہنی طور پہ اس ماحول سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض دفعہ پیرنٹس میں کوئی سائیکوپیتھ یا نارسسسٹ اگر کوئی ماں باپ میں ہے تو ایسے پیرنٹس کے بچے بھی بہت شدید جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ان میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ جنرلائز پوائنٹ تھے اویئرنیس کے حوالے سے کہ عام لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا استعمال کیا ہے، آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص آئس استعمال کر رہا ہے، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص آئس کا استعمال، اس ایڈکشن ہو گئی ہے تو کون سے سٹیپ ہم لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔